ربا سود جیسا آج ہمارے معاشرے میں بیٹھ چکا ہے, کبھی شاید نہ جاتے ہوئے بھی آپ مار لیتے اس بازی, تو اس سے بچنا ہے. پہلے یہ جان لیں ربا کیا چیز ہے. ربا پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے, یہ رول ہے. آپ اگر کسی کو 10 روپیہ دیے ہیں 1 مہینے کے لیے تو 10 روپیہ ہی واپس لیں گے. یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ 1 مہینے کے لیے میں آپ کو 10 روپے دے رہا ہوں, آپ واپس مجھے 12 روپے دینا تو 2 روپے سود ہوگا. ٹھیک اسی طرح اگر آپ یہ کنڈیشن فکس کر دیں 1 مہینے تک 10 کے 10 لوں گا, لیکن 1 مہینے سے 2 دن اگر بڑھ گئے تو 10 کے تمہیں 12 دینا پڑے گا, یہ بھی بہرحال سود ہو گیا. کسی بھی لحاظ سے پیسے کے بدلے پیسہ حرام الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. سونے کے بدلے سونا حرام الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. اسی لیے عورتوں کو خاص طور پہ جب پرانا سونا دکان پہ آپ ایکسچینج کرانے کے لیے جاتے, کبھی بھی سونے کو ایکسچینج مت کرائیے. سونا پہلے جا کے بیچ دینا, بل لے لینا, اس کے بعد آپ جو پیسے ہاتھ میں آئیں گے اس سے نیا سونا لیجئے. اس لیے کہ سونے کے بدلے سونا حرام ہے الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. تیسری بات, کھجور کے بدلے کھجور حرام ہے الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. اگر آپ کسی کو 5 کلو کلمی کھجور دیتے ہیں تو 5 کلو کلمی کھجور لینا پڑے گا. آپ 5 کلو کلمی کھجور دے کے کسی سے یہ کہیں گے مجھے اجوا کھجور دو تو یہ سود ہو جائے گا. تیسری چیز, جو کے بدلے جو حرام ہے الا یہ کہ جتنی دی جائے اتنی لی جائے. گیہوں کے بدلے گیہوں حرام ہے الا یہ کہ جتنی دی جائے اتنی لی جائے. کسی کو آپ 25 روپے کلو والا 10 کلو گیہوں دیں گے اور بولیں گے 1 مہینے کے بعد میرے کو 10 کلو دینا, لیکن شربتی گیہوں لا کے دینا 40 روپے کلو والا, تو یہ بھی سود ہو گیا. یہ رول کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے. سود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کیا ہے, کہاں کہاں کھا رہے ہیں وہ پہلے حدیث سننے کے بعد معلوم ہوا تو بہتر رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا لعنت بھیجی اس شخص پر جو سود کھاتا ہے, جو سود بھرتا ہے, جو دستاویز لکھتا ہے اور جو گواہ دیتا ہے, سارے کے سارے گناہ میں برابر ہے. گناہ کیا ہے؟ یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, طبرانی کی حدیث ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرمایا جو شخص 1 درہم سود کے طور پر کھا لے, جو شخص 1 درہم سود کے طور پر کھا لے, گویا یہ عمل اتنا برا ہے 36 زنا کی حرکتوں سے بڑا یہ گناہ اس نے کر دیا. 1 درہم کہاں کہاں کھا رہے ہیں آگے بتائیں گے. پھر حدیث طبرانی کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے بھی حدیث صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربا کے سود کے 72 درجے ہیں, 72 لیول سے, جس میں سب سے کمتر لیول سود کھانے کا, دینے کا, گواہ دینے کا اور دستاویز لکھنے والے کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے. اللہ اکبر. جتنا یہ بات سن کر کراہیت ہوتی کہ آدمی اپنی ماں سے کیسے شادی کر لے, اتنی ہی کراہیت اس وقت ہونی چاہیے جب سود لینے دینے کی بات آ جاتی. نہیں, اس طرح آدمی ماں سے شادی کرنے پر کراہیت کرتا ہے, اس طرح سود لینے دینے پر کراہیت کا معاملہ ہونا چاہیے. معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے جو خون کی نہر میں تیرتا ہوا کنارے پر پہنچتا. جب وہ کنارے پر جاتا تو کنارے پر ایک آدمی بیٹھا جو اس کے منہ میں گندک کے پتھر ٹھونس دیتا, وہ دوبارہ نہر میں گر جاتا. پھر تیرتے ہوئے کنارے پر جاتا, پھر گندک کا پتھر ٹھونس دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے کون لوگ ہیں؟ کہا یہ ان کا معاملہ جو دنیا میں سود کھاتے تھے. سود کہاں کہاں سے آ رہا دیکھیے آپ. پوائنٹ نمبر 1, مسلمان کتنے ملوث ہے اس میں. فکس ڈپازٹ کلیئر حرام. اگر آپ کا ہے تو کل کی صبح بٹا دیجئے. نہیں, گویا ایسا عمل اس کا کمتر درجہ یہ ہے آدمی اپنی ماں سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے. 5 سال کے لیے فکس ڈپازٹ کر دینا, چھیڑنا نے 1 لاکھ روپے بھرے, 5 سال کے بعد آ کے 1.5 لاکھ روپے لے جانا, حرام. پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے, جتنا دیا جائے اتنا ہی لیا جائے. بس 10 سوال عقل نے لڑانا. اس لیے کہ اسی آیت میں اللہ عز و جل نے کہا, کہنے والے یہ کہتے ہیں بھائی سود بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے جس طرح ہم تجارت کر جو تیرا سودی کی تجارت کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ عز و جل نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال قرار دیا ہے. اسی رول پہ چلنا پڑے گا.